اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پلیز آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے اور سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ دوستو، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات 9 بجے اسی چینل پر جو لائیو بیان ہوتا ہے، جمعرات کے دن رات 9 بجے، اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ نشہ اور اس کی خطرناک تباہ کاریاں۔ نشے نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی کو برباد کیا ہے، جوانوں کی زندگی کو برباد کیا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا ہے، جسمانی صحت کو ختم کر دیا ہے۔ نشہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس پر بہت اہم بات ہوگی۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس بیان کو سنیں اور اس کی دعوت اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش کے رامپور سے۔ جی ہاں، سماجوادی پارٹی کے قد آور لیڈر اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کیمپس میں یوگی کا بلڈوزر پہنچ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بلدیہ کی کروڑوں کی صفائی مشین اور مدرسہ عالیہ کی ہزاروں چوری شدہ کتابوں کی برآمدگی کا دعویٰ انتظامیہ نے، پولیس نے کیا ہے۔ اعظم خان اور عبداللہ اعظم یعنی ان کے بیٹے سمیت پھر 7 لوگوں کے خلاف یوگی حکومت نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کے اندر رامپور ضلع انتظامیہ نے بلڈوزر سے کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کے بعد وہاں سے نگر پالیکا رامپور کی صفائی کرنے والی مشین برآمد کی گئی، جس سے پوری یونیورسٹی میں ہڑکمپ مچ گیا۔ وہیں پولیس نے اس معاملے میں اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم سمیت 7 لوگوں کے خلاف پھر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شیموگا کرناٹک سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیموگا میں داعش سے رابطے کے الزام میں 2 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کئی لڑکوں کو پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ داعش یعنی ISI سے رابطہ رکھنے اور اس تنظیم کی سرگرمیوں کو ملک میں شروع کرنے کا ارادہ رکھنے والے 2 نوجوانوں کو پولیس نے شیموگا کرناٹک سے گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تینوں نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ہائر ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ پچھلے 3-4 سالوں سے اس ممنوعہ تنظیم کی سرگرمیوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اتر پردیش کے لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ اس وقت مدارس کے سروے کے بعد اب یوگی حکومت، یوپی سرکار یوپی میں اب وقف املاک، وقف پراپرٹی کا بھی سروے کرنے جا رہی ہے۔ یوگی حکومت
حکومت کے افسروں کو 1 ماہ کے اندر اندر کام کرنے کی ہدایت آدیش جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے مدارس کے سروے کے معاملے کو کہ اب یو پی حکومت میں وزیر برائے اقلیتی فلاح، مسلم وقف اور حج دانش آزاد انصاری نے وقف بورڈ کی ملکیتوں کا سروے کرائے جانے سے متعلق بات کہی تھی۔ جب یو پی حکومت کی طرف سے مدارس کا سروے کرائے جانے کا حکم صادر ہوا تھا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ وقف املاک، وقف پراپرٹی کے سروے کی بھی آدیش جاری کر دیے گئے ہیں اور یوگی حکومت کے افسروں کو 1 ماہ کے اندر اندر کام مکمل کرنے کے آدیش جاری کر دیے گئے۔ آئیے ناظرین، یکساں سول کوڈ کو لے کر ایک بڑی خبر سپریم کورٹ سے اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، یکساں سول کوڈ، جی اس کے حوالے سے ٹرانسفر پٹیشن پر سپریم کورٹ نے غور کرنے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے کامن سول کوڈ کے حوالے سے منتقلی ٹرانسفر پٹیشن پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ عرضی گزاروں سے کہا گیا کہ وہ دلی ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں کو واپس لے کر سپریم کورٹ میں نئی عرضی داخل کریں۔ ایکچوئل میں کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کو لے کر بھی کافی محنتیں بہت سالوں سے کی جا رہی ہے، اور اب جو بہت سارے نفرتی پہلو ہے جس سے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، ان میں ایک یکساں سول کوڈ بھی ہے۔ اس کو لے کر بھی کچھ سمپردائک طاقتیں اور شرارتی لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ پترا چال گھوٹالہ، جس گھوٹالے میں اس وقت سنجے راؤت بھی جیل کے سلاخوں میں ہیں، اور اب جناب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پترا چال گھوٹالے میں شرد پوار بھی ملوث ہے، ایسا الزام بی جے پی کے لیڈر نے لگایا ہے، اور بی جے پی لیڈر نے وزیر داخلہ گرہ منتری سے تحقیقات کا انکوائری کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت شروع سے ہی 1039 کروڑ روپے کے کرپشن غبن کے معاملے میں ای ڈی نے انہیں اس معاملے میں لے کر گرفتار کیا۔ پترا چال گھوٹالہ ممبئی کو لے کر اب اس وقت باقاعدہ بی جے پی لیڈر نے وزیر داخلہ سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ شرد پوار بھی اس میں شامل ہے، شرد پوار کی بھی انکوائری کی جائے۔ حجاب معاملے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست کرناٹک جہاں بھاجپا سرکار ہے، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی یہ معاملہ داخل ہے حجاب کو لے کر، اور آپ کو خبریں ہوگی کہ 18,000 بیٹیوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اسکول اور کالج چھوڑ دیا، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ حجاب ہی میں، نقاب ہی میں ہماری عزت کی سلامتی ہے، اور یہ ہمارے دین کا، ایمان کا، اسلام کا حصہ ہے۔ مگر اب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ داخل ہو گیا ہے، تو اس معاملے کو لے کر بحث روزانہ شروع ہے۔ گزشتہ کل حجاب کے متعلق وکیل نے دلیل دی تھی کہ حجاب اسلام کا، ایمان کا، دین کا حصہ ہے، تو اس ملک کے سنویدھان کے مطابق مسلم بیٹیوں کو حجاب کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ مگر گزشتہ کل مسلم فریق کے وکیل کا جواب دیتے ہوئے کرناٹک حکومت نے دلیل دی سپریم کورٹ میں کہ قرآن میں حجاب کا ذکر ہو جانے سے حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہو جاتا۔ مسلم فریق کے وکیل نے حجاب کو لازمی حصہ قرار دیا، تو کرناٹک حکومت نے دلیل دی کہ قرآن میں حجاب کا ذکر آنے سے یہ لازمی نہیں ہو جاتا۔ تو خیر، اس سے کرناٹک حکومت کی جہالت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بڑی خبر بھیجی ہے۔ مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ اب آنے والا بڑا تہوار دسہرے کا تہوار ہے، اور دسہرے کے تہوار کے موقع پر شیواجی پارک میں شیو سینا کی بڑی ریلی ہوتی ہے۔ اب شیو سینا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو اب ادھو جی ٹھاکرے اور بغاوت کر کے الگ گروپ بی جے پی کا دامن تھام کر سی ایم بننے والے ایک ناتھ شندے اور ادھو جی ٹھاکرے اب آمنے سامنے ہو گئے
गए हैं। शिवसेना ने ऐलान किया है कि मंजूरी मिले या न मिले दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी। शिवसेना के इस ऐलान के बाद अब माहौल गर्मा गया है। यानी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव जी ठाकरे, इनके ग्रुप का कहना है कि इजाजत हमें मिले न मिले रैली तो होकर रहेगी, शिवाजी पार्क में भाषण तो होगा। अब उद्धव ठाकरे और बागी ग्रुप यानी एकनाथ शिंदे आमने सामने हो गए हैं। ऐसी ही एक बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की राहुल गांधी की क़यादत और उनकी नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, लाखों लोग, लाखों भारतीय उससे बड़े जोश और खरोश और उत्साह के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की नींदें हराम हो गई है और उनका सुकून खत्म हो गया है। खैर, अभी उसको लेकर ये भी खबर आ रही है कि कुछ कांग्रेस के ही लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी शुरू कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग थे कांग्रेस में वो सब इधर उधर भाग चुके हैं और कांग्रेस की कुछ लापरवाही और गफलत की वजह से या लापरवाही की वजह से या ध्यान न देने की वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, कदआवर और सलाहियतमंद लोग, काबिल लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो इसलिए लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर बच्चों के चोरी की वीडियोस और खबरें काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन मुंबई पुलिस का बड़ा बयान इस वक्त बच्चा चोरी की वीडियोस को लेकर मुंबई पुलिस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के किडनैपिंग और बच्चों के अगवा की सोशल मीडिया पर वायरल खबर महज एक अफवाह है। जी हाँ, जिसकी वजह से वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दिलों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर मुंबई के कई इलाकों से बच्चों के अगवा की, किडनैप और चोरी की खबरें बड़ी तेजी से वायरल हुई है। मुंबई पुलिस ने इसका खंडन किया, इसका इनकार किया और इन तमाम खबरों को महज एक अफवाह बताया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत का इस वक्त एक बड़ा बयान मेरी निगाहों के सामने। उन्होंने एक जगह बोलते हुए एक बात कही कि हम अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख भूल चुके हैं और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को किसी की नकल की ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर है, बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन इस वक्त इस जुमले को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भागवत जी अच्छा है, आरएसएस वालों ने अपनी तारीख भूल जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस की तारीख अगर उन्हें याद रहेगी तो फिर हो सकता है कि उनको खुद अपने आप पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। क्योंकि आरएसएस की तारीख में लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आरएसएस की तारीख में वादा माफ गवाह बनना लिखा हुआ है, मुल्क के आज़ादी की जंग में दूर दूर तक के कोई हिस्सा नहीं रहा है और अब तक जो कुछ भी आरएसएस ने किया है, वो जो काम किया है उसका भूल जाना ही बहुत ज़रूरी है। तो आरएसएस वालों ने अपनी तारीख भूल जाना चाहिए, वरना तारीख याद रही तो उन्हें भी अफसोस होगा। लेकिन खैर, ये बात मोहन जी ने दूसरे अंदाज में कही है। उन्होंने दूसरे अंदाज में कही है कि हम अपनी तारीख भूल चुके हैं और हिंदुस्तान को किसी की नकल की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने इस नजरिए से कहा था कि हम चीन या अमेरिका की नकल करके तरक्की नहीं कर सकते। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को किसी दूसरे मुल्क की नकल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख, अपने मुल्क की तारीख भूल चुके हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन आरएसएस की तारीख लोग भूल जाएं और खुद आरएसएस वाले भूल जाएं, ये आरएसएस के लिए अच्छा होगा। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।